نہایت بزرگ و برتر ہے وہ جس کے ہاتھ میں کائنات کی سلطنت ہے۔ نہایت بزرگ ہے، بہت بڑا ہے، اعلیٰ صفات کا مالک ہے اور بہت بڑی طاقت کا مالک ہے، بہت بزرگ ہے، بہت بڑا ہے، جس کے ہاتھ میں اس کائنات کی باغ ڈور ہے، یعنی کہ یہ کائنات اسی کی بنائی ہوئی ہے، اسی نے یہ کائنات پیدا کی ہے اور اسی کے ہاتھ میں یہ کائنات، اسی کے ہاتھ میں، اسی کے قبضے میں یہ کائنات ہے، اور اس کائنات کے اندر جو کچھ بھی ہے سب اسی کا ہے، سلطنت کا مالک وہی ہے۔ اور آگے فرمایا وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، یعنی کہ اس کائنات میں جو کچھ بھی ہے، اس زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے، ان سب پر وہ پوری طاقت رکھتا ہے، پوری قدرت رکھتا ہے۔ وہ جیسے چاہے انہیں جس طرح چاہے چلائے، جسے چاہے ہدایت دے اور جسے چاہے گمراہ کر دے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی طاقت ہے، وہ بہت قدرت رکھنے والا ہے، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، لیکن اس نے ایک سسٹم بنایا ہے کہ جو میری ہدایت کے مطابق زندگی گزارے گا اس کو میں ہدایت دوں گا، اور جو میرے راستے سے بھٹک جائے گا اس کو میں گمراہ کر دوں گا۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے قبضے قدرت میں ہے، وہ پوری قدرت رکھتا ہے ہر چیز پہ۔ پھر آگے فرمایا جس نے موت اور زندگی کو ایجاد کیا تاکہ تم لوگوں کو آزما کر دیکھے کہ تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے۔ اس نے وہی ہے جس نے اس موت اور زندگی کو پیدا کیا ہے، اور موت اور زندگی پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے کہ وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والے ہیں، کون مجھ سے ڈر کر زندگی گزارنے والے ہیں، کون میری اطاعت کرنے والے ہیں، کون میری پیروی کرنے والے ہیں، کون اور میری پیروی سے روگردانی کرنے والے ہیں، میری ہدایت سے منہ موڑنے والے ہیں۔ تو یہ دیکھنا چاہتا ہے وہ، اسی لیے اس نے موت بنائی، زندگی بنائی۔ اور پھر آگے فرمایا اور وہ زبردست بھی ہے، یعنی کہ وہ زبردست بھی ہے، وہ اتنا زبردست ہے کہ وہ اپنے حکم کو جبراً نافذ کر سکتا ہے۔ وہ جسے چاہے منڈی پکڑ کر اپنے راستے کی طرف لا سکتا ہے، بزور اپنی طاقت کے زور پر وہ انسان کو ہدایت دے سکتا ہے، اور انسان نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی عبادت کرنے پر مجبور ہوگا۔ لیکن یہ طریقہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے مقرر نہیں کیا ہے، کیونکہ یہ دنیا امتحان کے لیے بنائی ہے، اور یہ دنیا دارالامتحان ہے، انسان کو امتحان کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اور امتحان کا تقاضا یہی ہے کہ اس کو جو ہے مہلت دی جائے، اس کو جو ہے اجازت دے دی جائے کہ چاہے تو یہ عمل کر، چاہے تو یہ عمل کر، یہ عمل کرے گا تو جنت ملے گی، یہ عمل کرے گا تو جہنم میں جائے گا۔ تو یہی امتحان کا مقصد ہوتا ہے۔ تو وہ ہے تو زبردست، چاہے تو زبردستی تم سے منوا لے، لیکن یہ طریقہ اس نے اپنے لیے مقرر نہیں کیا ہے۔ اور وہ درگزر کرنے والا بھی ہے، یعنی وہ معافی کر دیتا ہے۔ اگر انسان اس کی طرف غلطیوں سے معافی مانگ لے، اس کی طرف رجوع کر لے، اس کی طرف پلٹ آئے تو معاف بھی کر دیتا ہے، اور وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ جس نے طے بے طے 7 آسمان بنائے، یعنی کہ اس نے طے بے طے 7 آسمان بنائے ہیں۔ یہ زبردست اور طاقت والا اللہ تعالیٰ ہے جس نے یہ آسمان بنائے ہیں، یعنی کہ 7 آسمان اوپر تلے۔ تم رحمان کی تخلیق میں کسی قسم کی بے ربطی نہ پاؤ گے، یعنی کہ رحمان جو ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے، اس کی بنائی ہوئی تخلیق میں تم کوئی بے ربطی نہیں پاؤ گے اور کوئی ٹوٹ پھوٹ نہیں پاؤ گے۔ تم نگاہ اٹھا کر بھی دیکھو گے تو کہیں تم کو ایک خلل نظر نہیں آئے گا۔ ایک ایسی ترتیب سے، ایسے سسٹم سے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو سجایا ہے، اس کو بنایا ہے کہ ڈھونڈنے والے اس میں خلل ڈھونڈتے رہ جائیں لیکن ان کو ملنے والا نہیں ہے۔ پھر پلٹ کر دیکھو کہیں تم کو کوئی خلل نظر آتا ہے، یعنی کہ تم پلٹ کر دیکھو تو صحیح اس کو کہ تم میں کوئی خلل نظر آتا ہے، کوئی خرابی نظر آتی ہے اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں؟ یقیناً تمہیں خرابی نظر نہیں آئے گی۔ بار بار نگاہ دوڑاؤ، بار بار دوڑاؤ، کتنی چاہو اتنی بار دوڑاؤ، تمام زندگی نگاہ دوڑاتے رہو، لیکن جو ہے تمہاری نگاہ تھک کر نامراد پلٹ آئے گی، تمہاری نگاہ لوٹ آئے گی تھک کر، لیکن اللہ کی تخلیق میں تمہیں خلل نظر نہیں آئے گا، کہیں جو ہے کوئی خلا نظر نہیں آئے گا، کوئی ایسی چھوٹی ہوئی چیز نظر نہیں آئے گی تم کہہ سکو یہاں پر یہ چیز ہونا چاہیے تھی، یہ کمی رہ گئی۔ اللہ نے کوئی چیز ایسی نہیں بنائی جس میں کوئی کمی چھوڑی ہو۔ اور پھر آگے فرمایا ہم نے تمہارے قریب کے آسمان کو، یعنی کہ ہماری قریب سے مراد یہ ہے جن کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، جو ہمارے سر کے اوپر آسمان ہے، کو عظیم الشان چراغوں سے آراستہ کیا، یعنی کہ جو ہمارا قریب کا آسمان ہے جس کو ہم دیکھتے ہیں، جو راتوں کو چراغوں سے مراد چاند ستارے ہیں،
ان سے سجایا اللہ تعالیٰ نے، اس کو بے رونق نہیں بنایا ہے، اس کو اندھیرے میں ڈوبا ہوا نہیں بنایا، بلکہ اس پر روشنی کی ٹیوب لائٹیں لگائی ہیں اللہ تعالیٰ نے، اس پر چاند ستارے سجائے جو چمکتے ہیں، جس سے اس کی خوبصورتی میں چار چاند لگتے ہیں، اور انہیں شیاطین کو مار بھگانے کا ذریعہ بنایا ہے۔ یعنی کہ جو آسمان پہ ہمیں جو چاند ستارے نظر آتے ہیں، ان میں سے کچھ ایسی چیزیں نکل کے آتی ہیں جو ہم نہیں دیکھ سکتے، لیکن ان کے ذریعے جو ہے وہ شیطان کو بھگاتے ہیں، کیونکہ شیطان جب وہ فرشتوں کے پاس جا کر، ان کے قریب جا کر وہ کچھ سننا چاہتا ہے، سن کرنا چاہتا ہے، تو وہ ان کو مار بھگاتے ہیں۔ ان شیطانوں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ ہم نے مہیا کر رکھی، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ کی تخلیق، اللہ تعالیٰ کی فیصلوں کو سننے کی کوشش کرتے ہیں اور جاتے ہیں، جنہیں مار بھگایا جاتا ہے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ جن لوگوں نے اپنے رب سے کفر کیا، یعنی جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے کفر کیا، اللہ کی بات کو نہیں مانا، اللہ کی بات، پیغمبروں کی بات کو نہیں مانا، اللہ کے نیک بندوں کی بات کو نہیں مانا، ان کی باتوں کو ٹھکرایا، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، وہ جہنم کے حقدار ہیں، اسی میں وہ جائیں گے، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے۔ جب وہ اس میں پھینکے جائیں گے تو اس کے داڑنے کی ہولناک آواز سنیں گے، یعنی جب انہیں جہنم میں ڈالا جائے گا تو جہنم چیخے گی، چلائے گی۔ اس کی دو باتیں نکلتی ہیں، ایک تو جہنم خود، اس کی آواز اتنی بھیانک ہوگی وہ دھاڑ مارے گی، اور کچھ جو جہنم میں لوگ ہوں گے وہ بھی چیخ رہے ہوں گے، ان کی آوازیں بھی آ رہی ہوں گی۔ اور آگے فرمایا، اور وہ جوش کھا رہی ہوگی، یعنی جوش کھا رہی ہوگی، جیسے ہینڈی میں پانی جب گرم ہوتا ہے تو وہ جوش کھاتا ہے، اسی طریقے سے جہنم بھی جوش کھا رہے گی، شدت غضب سے پھٹی جاتی ہوگی۔ اللہ کا جو غضب وہ جہنم دیکھ رہی ہوگی، اس میں جو اللہ کی سزا اللہ کی طرف سے مل رہی ہوگی جہنمیوں کو، اسے دیکھ کر جہنم پھٹی جا رہی ہوگی۔ ہر بار جب کوئی انبھا اس میں ڈالا جائے گا، یعنی جب بھی کوئی ڈالا جائے گا تو وہ اور بھڑکے گی، جتنے بھی اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ جہنمیوں کو ڈالے گا وہ اس کی آگ اور زیادہ بھڑکے گی۔ اس کے کارندے اور لوگوں سے پوچھیں گے، کیا تمہارے پاس کوئی خبر کرنے والا نہیں آیا تھا؟ یعنی کہ جہنم پہ جو کارندے ہوں گے، جو اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹی لگائے ہوئے فرشتے ہوں گے، وہ ان سے پوچھیں گے کہ تم اس میں یہ سزا بہت رہے ہو، یہ جو تمہیں سزا ملی ہوئی ہے، کیا دنیا پر تمہارے پاس کوئی تمہیں سمجھانے والا نہیں آیا تھا، کوئی دین پہنچانے والا نہیں آیا تھا؟ تو وہ کیا کہیں گے؟ آگے دیکھیے، وہ جواب دیں گے، ہاں خبردار کرنے والا ہمارے پاس آیا تھا، مگر ہم نے اسے جھٹلا دیا۔ ہمارے پاس آیا تو تھا، ہمارے پاس اللہ کا بندہ آیا تو تھا، کوئی پیغمبر آیا تو تھا، اس پیغمبر کا نمائندہ ہمارے پاس آیا تو تھا، جس نے ہمیں بتایا تھا کہ آخرت کے لیے کوئی تیاری کر لو، مرنے کے بعد اللہ کے یہاں حضور پیش ہونا، لیکن ہم اس کی بات کو جھوٹی سمجھتے رہے اور اپنی دنیا میں مگن رہے، تو اسی کی سزا دی ہے آج ہمیں مل رہی۔ اللہ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا ہے، تم بڑی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو۔ ہم نے انہیں جھٹلایا اور ان سے یہی کہا کہ اللہ نے تمہارے پاس کچھ بھی نازل نہیں کیا، یہ پیغمبر ہمارے پاس تعلیمات لے کر آتے تھے تو ہم کہتے تھے یہ تم جھوٹ بکتے ہو، ایسا کچھ نہیں، تم اپنے پاس سے کہتے رہتے ہو، تم گمراہی میں، الٹا گمراہی میں ہم ان کو بتاتے تھے، جبکہ ہم بڑی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ اور وہ کہیں گے کاش ہم سنتے سمجھتے۔ تو جب انہیں سزا ملے گی، جب جہنم میں انہیں ڈالا جائے گا اور وہ ہولناک جہنم جس میں سخت سزا مل رہی ہوگی، تو وہ افسوس کریں گے کہ کاش ہم نے پیغمبر کی بات کو مان لیا ہوتا، یا پیغمبر کے نمائندے جو ہمارے پاس دین کی تعلیمات لے کر آئے تھے اس کو مان لیا ہوتا اور اللہ کے فرمانبردار بن گئے ہوتے، تو کاش ہمیں آج یہ سزا نہ ملتی، تو آج بھڑکتی آگ کے سزاواروں میں شامل نہ ہوتے۔ اس طرح وہ اپنے قصور کا خود اعتراف کریں گے، لعنت ہے ان دوزخیوں پر۔ اس دن وہ اپنے قصوروں کا خود اعتراف کریں گے کہ ہم ہی سزا بارتے، ہم ہی قصور بارتے، ہم نے ہی غلطیاں کی تھیں، ہم نے مان کر نہیں دیا۔ لعنت ہے ان دوزخیوں پر، پھر اللہ کی پھٹکار ہے، لعنت ہے دوزخیوں پر۔ جو لوگ بے دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں، یعنی کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کو بغیر دیکھے ڈرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو تعلیمات آئی ہوئی ہیں قرآن مجید کی شکل میں، احادیث کی شکل میں ہمارے پاس ہیں، ان کو دیکھ کر، ان کو سن کر، ان کو پڑھ کر ہم اللہ کو پہچانا، اس سے ہم ڈرتے ہیں جبکہ ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں ہے۔ یقیناً ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے، یعنی کہ ایسے لوگوں کے لیے جو اللہ کو بغیر دیکھے ڈرتے ہیں اس سے اور اس کی بندگی کرتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، تو ان کے لیے بڑا اجر ہے، اور اللہ کی مغفرت بھی ہے، اور اللہ معاف کر دے گا انہیں، اور ان کی جو سزا، ان سے جو غلطیاں سرزد ہو جائیں گی ان سے اللہ درگزر کرے گا، معاف کرے گا، ان کو بڑا اجر دے گا۔ تم خواہ چپکے سے بات کرو یا اونچی آواز سے، اللہ کے لیے یکساں ہے، وہ تو دلوں کا حال تک جانتا ہے۔ یعنی کہ تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ تو اسی وقت بھی، اب تم چھپاؤ یا اظہار کرو، اللہ تعالیٰ تو سب کچھ جانتا ہے۔
کیا یہ وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا ہے؟ یعنی تمہارے دلوں میں کیا ہے، کیا وہ نہیں جانے گا جس نے تمہیں پیدا کیا ہے؟ حالانکہ وہ باریک بین بھی ہے، یعنی کہ وہ باریک سے باریک چیز جانتا ہے، جو تمہیں نظر نہیں آتی اس کو نظر آتی ہے، اور باخبر بھی ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ وہ صرف دیکھ کر چھوڑ دیا، اس خبر بھی ہے اس کی، کون انسان کس حالت میں ہے، کس پہ کیا گزر رہی ہے، کون کس پریشانی میں ہے، کون کس خوشحالی میں ہے، اس کو سب معلوم ہے، سب خبر ہے۔ بس وہ مہلت دیے جاتا ہے جب تک کہ مہلت عمل ہے۔ ہم کو کچھ کر لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو ان باتوں پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔